نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ مذکورہ بالا آیت زکوٰۃ کے حکم سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے مالوں کو پاک کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4661۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، ان سے ان کے والد ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی سی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب، مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے کافروں کے پاؤں دیکھے جو ہمارے سر پر کھڑے ہوئے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے ان 2 آدمیوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4663۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا کہ ان کے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھیں، ان کی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھیں، ان کے نانا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے دادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے سفیان بن عینہ سے پوچھا کہ اس روایت کی سند کیا ہے تو انہوں نے کہنا شروع کیا، حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، لیکن ابھی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے شخص نے دوسری باتوں میں لگا دیا اور راوی کا نام ابن جریج وہ نہ بیان کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4664۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان بیعت کا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، اور میں صبح کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور بنو امیہ ہی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کی بے حرمتی کریں۔ خدا کی قسم، میں کسی صورت میں بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کو تسلیم کرنے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ ان کے والد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے۔ آپ کی مراد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے تھی۔ ان کے نانا صاحب غار تھے، اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ ان کی والدہ صاحب نطاقین یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی خالہ ام المومنین تھیں، مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ ان کی پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، مراد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد ان باتوں سے یہ تھی کہ وہ بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ان کی دادی ہیں، اشارہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ وہ خود اسلام میں ہمیشہ صاف کردار اور پاک دامن رہے اور قرآن کے عالم ہیں، اور خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے اچھا برتاؤ کریں تو ان کو کرنا ہی چاہیے، وہ میرے بہت قریب کے رشتہ دار ہیں، اور اگر وہ مجھ پر حکومت کریں تو خیر حکومت کریں، وہ ہمارے برابر کے عزت والے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو تویت، اسامہ اور حمید کے لوگوں کو ہم پر ترجیح دی ہے۔ ان کے مراد مختلف قبائل یعنی بنو اسد، بنو تویت، بنو اسامہ اور بنو اسد سے تھی۔ ادھر ابن ابی العاص بڑی عمدگی سے چل رہا ہے،
یعنی عبد الملک بن مروان مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اس کے سامنے دم دبا لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4665۔ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ وہ اب خلافت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ ان کے لیے محنت مشقت کروں گا۔ کیا ایسی محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی اولاد میں سے ہیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن کے بیٹے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہ مجھ سے غرور کرنے لگے۔ انہوں نے نہیں چاہا کہ میں ان کے خاص مصاحبوں میں رہوں۔ اپنے دل میں کہا، مجھ کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ میں تو ان سے ایسی عاجزی کروں گا اور وہ اس پر بھی مجھ سے راضی نہ ہوں گے۔ خیر اب مجھے امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے۔ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اب بنو امیہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں اگر مجھ پر حکومت کریں تو یہ مجھ کو اوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4666۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے 4 آدمیوں میں اسے تقسیم کر دیا جو 9 مسلم تھے، اور فرمایا کہ میں یہ مال دے کر ان کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر بنو تمیم کا ایک شخص بولا، کیا آپ نے انصاف نہیں کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4667۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا حکم ہوا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھاتے اور اس کی مزدوری صدقے میں دے دیتے۔ چنانچہ ابو عقیل رضی اللہ عنہ اسی مزدوری سے آدھا سا خیرات لے کر آئے اور ایک دوسرے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سے زیادہ لائے۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ اللہ کو اس یعنی عقیل رضی اللہ عنہ کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور اس دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تو محض دکھاوے کے لیے اتنا بہت سا صدقہ دیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، کیا ایسے لوگ ہیں جو صدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے والے مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں پر جنہیں بجز ان کی محنت مزدوری کے کچھ نہیں ملتا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4668۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ کے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم مزدوری کر کے لاتے اور بڑی مشکل سے 1 مد کا صدقہ کر سکتے، لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں۔ غالباً ان کا اشارہ خود اپنی طرف تھا۔ حماد نے کہا، ہاں سچ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4669۔ عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسامہ نے، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تو اس کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پختہ مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص ان کے والد کے کفن کے لیے عنایت فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آگے بڑھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع بھی فرما دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں خواہ نہ کریں۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، اس لیے میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ استغفار کرنے سے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، لیکن یہ شخص تو منافق ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اور ان سے جو کوئی مر جائے اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4670۔